بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اپنے ذمہ بہت سارا قرض اور 9 لڑکیاں چھوڑ گئی۔ جب کھجور توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور بہت قرض چھوڑ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کچھ نرمی برتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، ہر قسم کی کھجوروں کا علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ۔ چنانچہ میں نے حکم کے مطابق کیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ جب ان قرض خواہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھ پر اور بھڑک اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سخت رویے کو دیکھا تو پہلے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف چکر لگائے، اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ وہ آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو باری باری ناپ کر پورا قرض دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے والد کی طرف سے ان کے قرض کو ادا کر دیا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کے ذریعے کسی طرح میرے والد کے قرض کو ادا کر دے، چاہے ایک کھجور بھی نہ بچے جسے میں اپنی بہنوں کے پاس لے کر جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کھجوروں کے ڈھیروں کو بچا دیا اور میں اس ڈھیر کو دیکھنے لگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر قرض خواہوں میں کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے۔ تمام قرض خواہوں کو دینے کے بعد بھی دیکھنے میں وہ ڈھیر اس طرح لگ رہا تھا کہ اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ روایت یہ ہے کہ غزوہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کریں کہ ان سے ان کے بچے کچے کھانے کا سامان منگوا لیں، پھر ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کے بچے کچھ زیادہ راہ منگوائی۔ بس کوئی مکئی کی ایک مٹھی لایا، دوسرا کوئی کھجور کی مٹھی، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر اس سے کچھ چیزیں جمع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا، اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں انہوں نے کوئی برتن ایسا نہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہو۔ سب نے کھایا، یہاں تک کہ
وہ سیر ہو گئی اور کچھ بچ بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے، اس حال میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، پھر وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔